السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل کے پاس بھیجا تھا، تو اس نے کچھ اپنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں کچھ درہم و دینار بھیجے اور کہا کہ میرا ان سے اس طرح کوئی جملہ دیا تھا اس نے کہ پیغام رسا کو واپس بھیج دیا تھا، اور جو بھی کہا تھا قیصر روم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت دحیہ کلبی سے، دحیہ کلبی نے آ کر کے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اب یہاں سے آگے یعنی غزوہ تبوک میں پیش آنے والے معجزات جو تھے ان سے آگے اب آپ سماعت فرمائیں۔ امام احمد اور ابو یعلا رحمہم اللہ نے حسن سند کے ساتھ سعید ابن ابی ارشد عن التنوخی رسول ہرقل کے سلسلے سے روایت کیا ہے، یا رسول کا مطلب ہے قاصد، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو ہرقل کی طرف بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ اسے پہنچا تو اسے اپنے ملک کے پادریوں اور علماء کو بلایا اس نے، اور دروازہ بند کر کے ان سے خطاب کیا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک میں آیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے 3 چیزوں میں سے ایک قبول کرنے کی دعوت دی ہے، یا تو میں ان کے دین اسلام کی پیروی کروں، یا ہم انہیں اپنی زمین پر ٹیکس ادا کریں اور زمین ہماری ملکیت میں رہے، یا ہم ان سے جنگ کریں۔ یہ میں نے پچھلے اس میں پڑھ دیا ہے۔ تو اس نے لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ پیش کیا، اور اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اپنانے میں مکمل طور پر مطمئن ہے، اور اس کی خواہش بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دین کو اپنا لے، کیونکہ وہ جان رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں جن کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ بھڑک رہے ہیں اور ہماری سلطنت جانے کا ڈر ہے، تو اس نے لوگوں کو روکا اور کہا تھا کہ میں تمہاری غیرت ایمانی کو چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم اپنی دین نصرانیت میں کتنے پکے ہو۔ تو اب اس سے آگے اس نے اپنے شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو وہاں سے پڑھتے ہیں کہ پھر قیصر نے نجیب عربی النسل شخص کو بلایا جو عربی نصارہ میں سے تھا، عیسائیوں میں سے تھا۔ اسے قیصر نے کہا، ایسا شخص بلاؤ جو عربی جانتا ہو اور اس کا حافظہ بھی تیز ہو، اسے ان کے خط کا جواب دے کر بھیجو۔ رات وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھے اس پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا۔ ہرقل نے مجھے اپنا وہ جوابی خط دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لے جاؤ، اور جو کچھ ان سے سننا وہ مجھ تک یاد کر کے پہنچانا، اور 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ نمبر 1، کیا وہ اپنے خط کا ذکر کرتا ہے جو اس نے ہماری طرف لکھا تھا یا نہیں؟ نمبر 2، جب وہ میرا خط پڑھتا ہے تو رات کا ذکر کرتا ہے یا نہیں، یعنی رات میں جو واقعہ ہوا ہے یہاں محل میں اس کا ذکر کرتا ہے یا نہیں۔ نمبر 3، ان کی پیٹھ کی طرف دیکھنا، کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہو؟ راوی فرماتے ہیں، میں وہ خط لے کر تبوک پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کرام کے درمیان ایک کنویں کے اوپر گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، تمہارے سردار اور قائد کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ تشریف فرما ہے۔ میں آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے وہ خط دیا تو وہ انہوں نے اپنی گود میں رکھ دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، حضور میرا تعلق قبیلے تنوخ سے ہے۔ فرمایا، اسلام کو قبول کرے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے؟ میں نے کہا، میں قوم کا پیغام رساں بن کر آیا ہوں، میں واپس جانے تک تو دین پر ہی رہوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر مسکرائے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ اے محبوب، آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت پانے والے۔ اے تنوخی، میں نے ایران کے شہنشاہ کو خط لکھا تھا، اس نے اسے پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پارا پارا کر دے گا۔ میں نے تمہارے بادشاہ کو خط لکھا اور اس نے پھاڑا نہیں، رکھ لیا، بس جب تک اس کی زندگی میں خیر اور بھلائی ہے لوگ اس کے مطیع اور تابع دار رہیں گے۔ میں نے کہا، ایک تو یہی بات تھی جس کی مجھے بادشاہ نے وصیت کی تھی۔ میں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ اپنی تلوار کے دستے پر اس بات کو لکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خط ایک اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص کو عطا فرما دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، تمہارا یہ خط پڑھنے والا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ معاویہ ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جو قیصر روم نے بھیجا تھا
ہمارا ساتھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنت کی طرف بلاتا ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو متقین کے لیے سجائی گئی ہے، تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، سبحان اللہ، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ پھر میں نے ترکش سے تیر نکال کر تلوار کے دستے پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ اس نے کہا تھا نا رات کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں۔ جب خط پڑھنے سے فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تیرا ہم پر حق ہے، تو قوم کا پیغام رساں ہے، پیغام لے کر آیا، ہمارے پاس کچھ انعام دینے کا ہوتا تو ہم تجھے ضرور انعام دیتے، ہم غریب مسافر ہیں۔ راوی فرماتے ہیں ایک شخص نے بلند آواز سے کہا، میں اسے انعام دیتا ہوں۔ اس نے اپنے سامان سے زرد رنگ کا ایک سوٹ نکالا اور میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ انعام دینے والا شخص کون ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری جوان نے عرض کی، حضور میں۔ انصاری اٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں سے نکل پڑا۔ جب میں مجلس سے باہر آیا تو پھر مجھے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، اے تنوخی ادھر آؤ۔ یہ تنوخ ان کے قبیلے کا نام تھا۔ میں آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، دیکھ دیکھ جس طرف کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جان رہے تھے کہ ابھی اس کی ایک بات باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پیٹھ کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے بادشاہ نے اسے کہا ہے۔ میں پیٹھ کی طرف بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ کندھے کے قریب مہر نبوت ہے جو موٹی سینگی کی طرح ہے۔ سینگی وہ چھوٹا سا برتن جو جسم پر لگا کر گندا خون اور فاسد مادہ نکالا جاتا ہے، جیسے حجامہ جس سے کیا جاتا ہے آج کل، جو ویکیوم کپ جو یوز ہوتا ہے اسی ٹائپ کا۔ سینگ جو ہوتی ہے نا، بھینس کی سینگ، گائے کی سینگ، اسی سے نکالا جاتا تھا پہلے، حجامہ اسی سے کیا جاتا تھا۔ محمد ابن عمر لکھتے ہیں جب وہ شخص ہرقل کے پاس پہنچا تو سارا واقعہ عرض کیا۔ ہرقل نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی طرف بلایا تو انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ ہرقل کو اپنے ملک و شاہی کا تخت ڈولتا ہوا نظر آنے لگا۔ یعنی ملک اور بادشاہی کا تخت جو تھا وہ ڈولتا ہوا نظر آنے لگا، یعنی اس کو یوں لگا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا اور یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو میں ان کا بادشاہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ہرقل حمص میں تھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اطلاع دی تھی کہ ہرقل اپنے ساتھیوں کی معیت میں شام کی وادی کے قریب پہنچ گیا ہے، یہ سب جھوٹ تھا۔ ہرقل نے کوئی ایسا پروگرام اور ارادہ نہیں کیا تھا۔ سہیلی نے لکھا ہے کہ ہرقل نے چند تحائف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تحفے قبول فرما لیے اور مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے۔ ہرقل نے ایک شخص کو یہ ندا کرنے کا حکم دیا کہ ہرقل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور اس کی پیروی شروع کر دی ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی محل کے ارد گرد اسلحہ سے لیس لشکر جمع ہونا شروع ہو گئے اور محل کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ ہرقل کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہرقل نے حالات کی سنگینی دیکھ کر پینترا بدلا اور پیغام بھیجا کہ میں نے تمہاری دینی صلابت اور پختگی جاننے کے لیے کرائی تھی، میں تمہاری یہ دینی غیرت دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ بس لوگ اس کی یہ بات مان گئے۔ پھر ہرقل نے دحیہ کلبی کو خط لکھ کر دیا جس میں یہ تحریر تھی، میں مسلمان ہوں لیکن میں اپنے معاملے میں اور بے بس ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھا تو فرمایا، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نصرانیت پر قائم ہے۔ بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں مجھے یزید ابن رومان اور عبداللہ ابن بکر نے بتایا۔ اسی طرح بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عروہ ابن زبیر سے بھی روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو 420 شہ سواروں کے ساتھ 9 ہجری رجب کے مہینے میں عقیدر ابن عبد الملک کے دومت الجندل کی طرف روانہ فرمایا۔ عقیدر کا تعلق کندہ قبیلے سے تھا اور یہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ خالد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس پر کیسا فتح حاصل کروں گا جبکہ وہ کلب کے شہروں کے درمیان میں ہے اور ہم جو لوگ جا رہے ہیں ہماری تعداد بھی کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عقیدر کو جنگلی گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے، تم اسے گرفتار کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں دومت الجندل پر فتح عطا فرمائے گا۔ اگر عقیدر کو گرفتار کرو تو اسے قتل نہ کرنا، میرے پاس لے آنا۔ خالد ابن ولید اپنے نبی غیب داں کا ارشاد سن کر چل پڑے اور رات میں حد نظر کے فاصلے پر قلعہ کے قریب پہنچ گئے۔ عقیدر اپنی بیوی رباب کے ساتھ اونچی جگہ پر تھا۔ پھر عقیدر گرمی کی وجہ سے اپنی گانے والی لونڈی کے ساتھ محل کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے شراب منگائی اور پی لی۔
ایک جنگلی گائے آئی اور اپنے سینگوں کے ساتھ نئے قلعے کا دروازہ رگڑنے لگی۔ عقیدر چھت سے نیچے اترا اور گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی حسان اور 2 غلام بھی سوار ہو کر نکلے۔ جب وہ گائے کے پیچھے قلعے سے دور نکل گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑ سواروں نے عقیدر کو گرفتار کر لیا۔ حسان نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ دونوں غلام اور جو دوسرے لوگ تھے سب بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ حسان نے ریشمی قبا پہنی ہوئی تھی جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، وہ اتار لی گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو کہا، میں تجھے قتل سے امان دیتا ہوں یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلو اور دوما کی فتح میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ عقیدر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے دونوں شرائط قبول ہیں۔ خالد اسے لے کر قلعے کے قریب پہنچے۔ عقیدر نے اپنے گھر والوں کو آواز کہ قلعہ کا دروازہ کھول دو۔ قلعہ کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ عقیدر کا بھائی مسعد اکڑ گیا۔ عقیدر نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم مجھے تیری قید میں دیکھ کر یہ کبھی میرے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ مجھے آزاد کر دیں، میں تجھے اللہ اور امانت کا عہد دیتا ہوں کہ میں تمہارے لیے قلعہ کھول دوں گا بشرطے کہ تم مجھ سے میرے اہل پر صلح کرو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھ سے صلح کرتا ہوں۔ عقیدر نے کہا، مال صلح کا فیصلہ جو چاہیں آپ خود فرما دیں، یعنی یہ صلح کے لیے وہ آپ فیصلہ خود فرما، اور اگر کہیں تو بدلے صلح کا فیصلہ میں خود کر دیتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تو دے گا ہم قبول کر لیں گے۔ پس 2000 اونٹ، 800 خود یعنی وہ جس پہنا جاتا ہے لوہے کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیلمٹ، اور 400 زرہیں جو بدن پر پہنے جاتے ہیں، اور نیزوں پر صلح ہوئی، اور ساتھ یہ شرط بھی پوری کریں گے کہ عقیدر اور اس کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو چاہیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ جب یہ سب شرائط طے ہو گئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا۔ عقیدر نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے میں داخل ہوئے اور عقیدر اور اس کے بھائی مسعد کو گرفتار کر لیا۔ اونٹ، غلام، ہتھیار جو کچھ بدلے صلح طے ہوا تھا سب لے لیا۔ جب خالد ابن ولید کو عقیدر اور اس کے بھائی پر مکمل فتح نصیب ہو گئی تو ابن امیہ الضمیری کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کامیابی کی بشارت دینے کے لیے بھیجا۔ کان کی وہ ریشمی قبا بھی دے کر بھیجی۔ حضرت انس اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم نے عقیدر کے بھائی حسان کی وہ قبا دیکھی تھی۔ جب ضمیری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے تو لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو اور ان کی نرمی اور خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس قبا کی خوبصورتی اور ملائمت پر تعجب کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سعد ابن معاذ کے رومال جنت میں اس سے 1000 درجہ ملائم اور خوبصورت ہیں۔ جب حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلے صلح پر قبضہ کر لیا، یعنی جتنے مال میں صلح ہوئی تھی اس پر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ سامان علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد مال غنیمت سے خمس نکالا اور بقیہ حصہ غازیوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس مال غنیمت سے ایک زرہ، ایک خود اور 10 اونٹ ملے تھے۔ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس سے 7 نصاب ملے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بنی حزینہ کے 40 افراد تھے، ہر شخص کو ہتھیار، زرہ اور نیزوں کے علاوہ 5 نصاب ملے۔ میں کہتا ہوں حصوں کا تفاوت قیمت کے تفاوت کی وجہ سے ہے، یعنی کسی کو کم اور کسی کو زیادہ جو ملا وہ قیمت کے اعتبار سے کم اور زیادہ تھا۔ پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف عقیدر اور مسعد کو لے کر چلے۔ محمد ابن عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدر کو گرفتار کر کے لائے تو اس نے سونے کی سلیب اور ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ کو سجدہ کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ سے 2 مرتبہ ایسا نہ کرنے کا اشارہ فرمایا۔ عقیدر نے حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے تھے جن میں لباس بھی تھا۔ ابن الاسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ان تحائف میں ایک خچر بھی تھا اور اس نے 200 دینار جزیہ پر صلح کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدر اور اس کے بھائی کا خون معاف کر دیا تھا اور انہیں آزاد کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا جس میں ان کی قوم کی امان تحریر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو عقیدر کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا تو ایلا کے بادشاہ یحنا ابن روبہ
کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر بھی کوئی لشکر نہ بھیج دیں جس طرح عقیدر کی طرف بھیجا ہے، تو وہ خود ہی چل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس کے ساتھ اہل جرحا اور ازرخ بھی تھے۔ ابو حمید ساعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایلا کا بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید خچر بطور تحفہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایک چادر عطا فرمائی اور اسے ایک خط لکھ کر دیا۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ اور بخاری رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ محمد ابن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، میں نے یحنا ابن روبہ کو خود دیکھا تھا جس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا۔ اس نے سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی اور پیشانی کے بال باندھے ہوئے تھے۔ اس نے سر سے جھکنے کا اشارہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سر اٹھانے کا اشارہ فرمایا۔ اسی دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے صلح فرمائی تھی اور اسے یمنی چادر بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو العباس عبداللہ ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ چادر 300 دینار میں خریدی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اہل جرحا جو کہ 300 افراد تھے، ان پر سالانہ 300 دینار ٹیکس مقرر کیا گیا اور انہیں آپ نے یہ ایک تحریر بھی لکھ کر دے دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ازرخ کو بھی ایک تحریر دی تھی، اور اہل مقنا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھل اور کھیتوں کے چوتھائی پر صلح کی تھی۔ ابن ابی شیبہ، احمد اور مسلم رحمہم اللہ نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، ایلا کا بادشاہ ابن العلماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک تحریر لایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسے تحریر لکھ دی اور ایک چادر اسے عنایت فرمائی۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یحییٰ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 راتیں تبوک میں قیام فرمایا اور نماز قصر فرمائی۔ نماز قصر اس لیے کیونکہ حالانکہ 15 دن سے زیادہ اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو آدمی مقیم ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قصر اس لیے فرمائی کیونکہ ان کے قیام کے دنوں کی کوئی مدت متعین نہیں تھی کہ ہمیں کتنا دن رکنا ہے، اور جب ایسا ہو تو ایسی صورت میں 20 دن کیا 100 دن بھی اگر ہو جائیں تو نماز قصر کی جائے گی، جبکہ ہمیں رکنے کا کوئی کنفرم یقین نہ ہو کہ ہم کتنے دن تک یہاں پر ٹھہرنے والے ہیں۔ محمد ابن عمر ابن سعد اور ابن حزم نے بھی یہی لکھا ہے۔ ابن عقبہ اور ابن اسحاق فرماتے ہیں، آپ 10 راتوں سے کچھ زائد ٹھہرے۔ محمد ابن عمر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبوک سے شام کی طرف جانے کا صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو ضرور جائیے، ورنہ وہاں رومی کثرت سے جمع ہیں اور اہل اسلام میں سے وہاں کوئی بھی نہیں ہے، ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریب تشریف لانے نے انہیں خوف زدہ کر دیا ہے۔ اگر ہم اس سال واپس چلے جائیں اور حالات کا جائزہ لیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دوسرا حکم دے دے۔ امام احمد طبرانی اور طحاوی رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ جب طاعون کسی زمین میں پیدا ہو جائے تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر تم کسی دوسری جگہ میں ہو تو طاعون والی زمین کی طرف مت آؤ۔ حافظ نے بذل المعون میں لکھا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی ہو کہ جس طرف آپ ارادہ فرما رہے ہیں وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، بغیر قتال کے واپس لوٹنے کا ایک یہ سبب بھی ہو۔ ابن ابی حاتم اور بیہقی رحمہم اللہ نے دلائل النبوہ میں ضعیف سند کے ساتھ شہر ابن حوشب کے حوالے سے عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ یہود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، اگر آپ نبی ہیں تو شام کو جائیے، کیونکہ شام محشر کی زمین ہے اور انبیاء کی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تصدیق کر لی۔ آپ غزوہ کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں نازل فرما دیں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ مدینہ طیبہ واپس لوٹ جائیں۔ اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور محمد ابن عمر نے اپنے شیوخ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت فرمائیں تو اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا
اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے انہیں اپنے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دی تو یہ سب اونٹ کھا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سخت بھوک کی مجھ سے شکایت کی تھی، اس لیے میں نے ایک جماعت کو ایک دو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، جو اونٹ بچ جائیں ان پر باری باری سوار ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ نے اجازت دے دی تو سواریاں بہت کم رہ جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بچے ہوئے کھانے پر دعا فرما دیں تاکہ اللہ کریم اس میں برکت ڈال دے، اونٹوں کے ذبح کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کھانے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان منگوایا جسے بچھا دیا گیا۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منادی کرنے کا یعنی اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس کے پاس کچھ کھانے کو بچا ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لوگ آنے لگے، کوئی مکئی کی مٹھی لے آیا، کوئی کسی چیز کا ٹکڑا لے آیا، کوئی آٹے کا مد لے آیا، کوئی کھجور اٹھا لایا، کوئی ستو لے آیا۔ جب یہ سارا کھانا جمع ہوا تو 27 ساع بنا، یعنی تقریباً 108 کلو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اس کھانے میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہ 108 کلو ہے، لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تعداد صحابہ کرام کی جو تھی وہ تقریباً 30,000 تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے۔ نماز ادا فرمائی، پھر اس کھانے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے اپنے برتن اس کھانے سے بھرنے شروع کیے۔ لشکریوں کے پاس جو برتن، بوری، خورجی، زنبیل جو کچھ تھا سب کو بھر لیا اور سیر ہو کر کھایا بھی، پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا، سب لوگوں نے بھر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سب نے اپنی طاقت کے مطابق کھا بھی لیا اور لے بھی لیا تو وہ کھانا اتنا ہی باقی تھا جتنا پہلے دسترخوان پر جمع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو یہ کلمہ بغیر کسی شک و ارتیاب کے کہے گا وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ محمد ابن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر راستے میں رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ہم سب سو گئے اور بیدار اس وقت ہوئے جبکہ سورج چڑھ چکا تھا۔ ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، افسوس ہماری صبح کی نماز فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح شیطان نے ہم پر غلبہ پانے کی کوشش کی ہے ہم اس پر غلبہ پائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لوٹے سے وضو فرمایا جو میرے پاس تھا اور اس میں کچھ پانی بچ بھی گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، لوٹے میں جو پانی بچا ہوا اس کو محفوظ رکھنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے بعد ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اگر لوگ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اطاعت کرتے تو اتنی تکلیف نہ اٹھاتے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لشکر کو آگے پانی پر اتارنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن دوسرے لوگوں نے صحرا میں جہاں پانی نہیں تھا وہاں اترنے پر اصرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے اور زوال کے وقت لشکر سے جا ملے، اور بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ صحابہ تھے۔ پیاس کی وجہ سے مردوں، گھوڑوں اور اونٹوں کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور لوٹے سے اس میں پانی ڈالا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو محفوظ کرنے کا حکم فرمایا تھا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے میں رکھ دیں، پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پینا شروع کیا تو متواتر نکلتا رہا، کنٹینیو نکلتا رہا۔ آدمی بھی سیر ہوئے، جانور بھی سیراب ہوئے، اور اس وقت لشکر میں 12,000 اونٹ، 30,000 افراد اور 12,000 گھوڑے تھے، سب سیراب ہو گئے اور اپنے اپنے برتنوں کو بھر بھی لیا۔ سبحان اللہ، پنجاب رحمت اس کو کہتے ہیں، یعنی پنج آب رحمت، رحمت کے 5 دریا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی الناقہ میں پہنچے جہاں پانی بہت کم تھا۔ وادی کے نیچے بالکل تھوڑا سا پانی نکل رہا تھا جو 2 یا 3 سواروں کے لیے کافی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم سے پہلے اس تھوڑے سے پانی پر آئے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے اسے نہ پیے۔ 4 منافق، معتب ابن قشیر، حارث ابن یزید، ودیع ابن ثابت اور زید ابن لسبب پہلے پہنچ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی پر پہنچے
تو آپ نے دیکھا کہ پانی نہیں نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہم سے پہلے کون اس پانی پر آیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یعنی فی الحال یہ ان لوگوں کا نفاق ظاہر نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس پر برا بھلا کہا اور ان کے لیے بد دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے اترے اور آپ نے ہاتھ مبارک اس تھوڑے سے پانی کے نیچے رکھا، پھر اپنی انگلیوں کے ساتھ اس پانی کو مس کیا، چھوا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں وہ تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی کو انڈیل دیا، پھر ہاتھ سے چھوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، فوراً پانی پھوٹ پڑا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، پانی کے چلنے کی آواز میں نے اس طرح سنی جیسے کڑک کی آواز ہوتی ہے، یعنی بجلی کی آواز۔ تمام لوگوں نے حسب طلب پانی پیا، جتنی ضرورت تھی پانی پیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم اس وادی کے متعلق سنو گے کہ وہ ساری کی ساری سرسبز و شاداب ہے۔ محمد ابن عمر اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے سیرت نگاروں سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیلے سے اتر رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، لشکر پیاس رہا تھا، وہاں پانی بالکل نہ تھا۔ لوگوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیاس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسید ابن حضیر کو بھیجا اور فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں ہمارے لیے کچھ پانی مل جائے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت کے مشکیزے سے پانی مل گیا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا آؤ پیو۔ پینے کے بعد ہر ایک نے اپنا برتن بھر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کو لے آؤ، ان کو بھی پانی پلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پانی لائے تھے اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں انڈیلنے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک داخل فرمایا اور اپنے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ جب دعا ختم ہوئی تو پیالے سے پانی چشمے کی طرف پھوٹ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا پیو، پھر پانی پھیل گیا۔ لوگوں نے 100 200 کی صفیں بنا لی اور خوب سیر ہو کر پیا اور پیالے سے متواتر پانی پھوٹ رہا تھا۔ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی مہم پر تھے تو بڑی مشکل کا سامنا ہوا، جانور بالکل تھک گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی حضور اونٹ چلنے سے عاجز آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی مشاہدہ فرمایا کہ لوگ اونٹوں کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تنگ جگہ میں تھے اور لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹوں پر پھونک ماری اور یہ دعا کی اے اللہ ان پر تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں کا سامان لادا گیا ہے، بے شک تو طاقتور اور کمزور، تر اور خشک، بحر و بر پر سوار کرتا ہے۔ وہ اونٹ چلتے رہے۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دم فرمانے سے وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ہم سے وہ اپنی مہاریں کھینچتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو فرمایا تابہ ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم رحمہم اللہ وغیرہ نے حضرت جابر ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عورتوں اور بچوں نے یہ شعر پڑھ کر استقبال کیا جو شروع میں ہجرت کے موقع پر بھی کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چلو ہوا، ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی پر لوگوں نے اپنا اسلحہ یعنی ہتھیار فروخت کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلحہ بیچنے سے منع فرمایا اور فرمایا دجال کے نکلنے تک میری امت کا ایک گروہ جہاد کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ پہنچے، جبکہ مدینہ سے تبوک کی طرف 9 ہجری رجب کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ رجب کا مہینہ اور رمضان یعنی رجب شعبان رمضان 3 مہینے کا تقریباً عرصہ لگا۔
مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان 14 منزلوں کا فاصلہ ہے۔ النور میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حاجیوں کے ساتھ 12 مرحلوں میں یہ سفر طے کیا۔ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان 11 مرحلوں کا سفر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور نبی رحمت کی نظر عنایت سے سورہ توبہ کا ترجمہ بوقت اذان عصر بروز جمعرات 25 ربیع الاول بمطابق 29 جون 2000 کو اختتام کو پہنچا، وللہ الحمد۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے سورہ توبہ کے درس کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ختم ہوا۔ الحمدللہ آج 25 رمضان المبارک 25 محرم 1448 بوقت قبل ظہر بروز ہفتہ، اور انگریزی تاریخ کو دیکھا جائے تو آج 11 جولائی 2026 کو اختتام کو پہنچا، وللہ الحمد۔ اے ذروں کو گوہر کرنے والے، بے کسوں کے چارہ گر، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے، میرے لیے اس صورت کے ترجمہ کو اور اس کی درس کو باعث نجات بنا دے اور قیامت کی رسوائیوں سے بچا لے، اور اسی کے طفیل میری ہر غلطی پر قلم عفو پھیر دے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے نواز دے۔ یا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی حبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ہمارے لیے دعا فرماتے رہیں۔